केटीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على الله رب ذو الجلال کا बहुत बड़ा एहसान और फजल और करम है। इस पुरफितन दौर में और क़यामत के दौर में अल्लाह रब्बुल जलाल अपने दीन की सही समझ अता फरमा दें, नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा दें। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। दीन के 5 शोबे हैं। नंबर 1 एतकादियात,
کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ عقیدے کا موٹا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہیں، وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، رضا بالقضاء، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس حال میں رکھے اسی حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی ایک بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کیا ہے، حال کے امر کو پہچاننا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کیا ہے، حال کے امر کو پہچاننا، کہ اس وقت مجھ سے میرے اللہ کیا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کر لینا، بس یہی ان کو خوش کرنا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کیا ہے، حال کے امر کو پہچاننا، کہ اس وقت مجھ سے میرے اللہ کیا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کر لینا، بس یہی ان کو خوش کرنا ہے۔ اور ہماری زندگی کا کوئی سانس ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف کوئی امر متوجہ نہ ہو۔ ہر وقت ہماری طرف اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی امر، کوئی نہ کوئی حکم ہماری طرف متوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں دیکھو، دنیا میں ہم من مانی کرنے کے لیے نہیں آئے، اور رب کی ماننے کے لیے آئے ہیں۔ بس اللہ یہاں تو اپنے من کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں، اسی کا نام عبدیت ہے، اسی کا نام بندگی ہے۔ یاد رہا، اللہ تعالیٰ اپنی حدیثی میں آتا ہے، الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کے اندر رکھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے جو سادہ لفظوں میں ترجمہ یوں کر لیں، جو اپنے من کو قابو کے اندر رکھے۔ ہاں، یعنی اپنے آپ کو ہر اس خواہش پر عمل کرنے سے بچائے جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا اندیشہ ہو۔ یاد اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف کوئی امر متوجہ نہ ہو، ہر وقت متوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ راستے میں آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے۔ تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں، قدم قدم پر پھیلا رکھے اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، کیا معلوم چلتے چلتے کون سی نیکی کروا لے جس کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں ہے کہ مدینہ منورہ میں یہود کے 10 بڑے بڑے عالم تھے، یہود کے 10 بڑے بڑے عالم، 10 بڑے عالم تھے۔ ان کے بارے میں تھا کہ اگر یہ 10 کے 10 مسلمان ہو جائیں، ان کے پیچھے پوری یہودیت مسلمان ہو جائے۔ یہود کے بارے میں آتا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نبی برحق ہونے کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ اندر کی بیماریاں ہیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ہر چیز کا بننا بنانا آسان، لیکن انسان بننا بڑا مشکل کام ہے۔ کہ ہر چیز کا بننا بنانا آسان، لیکن انسان بننا بڑا مشکل کام ہے۔ اور مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرات گزرے، بڑے حضرات بطور تواضع کے فرماتے وہ ہم تو انسان نہیں بنے، لیکن فرمائے لگے لیکن ہم نے انسان دیکھے ہیں کہ انسان کیسے ہوتے ہیں۔ اپنے بڑے اللہ والے بزرگ ان کے بارے میں فرماتے ہیں تو وہ ہم تو انسان نہیں بنے، لیکن انسان دیکھے ہیں کہ انسان کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بڑے حضرات تھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فرمایا انسان بنتا ہے نیک صحبت کی برکت سے، الحمدللہ ہے۔ نیک اللہ والوں کی نیک صحبت کی برکت سے نیک اخلاق، نیک عادات، نیک اطوار منتقل ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں میں رکھی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب بہت سے حضرات تو ایسے بھی ہوتے ہیں اگر تباً شرافت ہوتی ہے الحمدللہ، نیکی کے جذبات بھرے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ ہر تو کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں کہ ہر ایک کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس کس بہانے سے اللہ سب کو اپنی رحمت سے نوازیں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے ہیں، جتنی مرضی آپ نیکی کر لیں اللہ تعالیٰ ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فضل پر امید رکھیں کہ یا اللہ نیکی کرنے کے بعد اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے۔ بس نیکی کرنے کے بعد جھک جائیں، یہ جھکنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اپنے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ایک آدمی کو دین
کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، فرمایا اس کو سب کچھ مل گیا۔ ہاں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، فرمایا اپنے اعمال کو اذیت کے ذریعے اور احسان جتلا کر ہے کسی کے ساتھ نیکی کی اور پھر احسان جتلا دیں، یہ تو اس نیکی کو ضائع کرنا ہے۔ ہاں کسی کو اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں یار اللہ۔ ارے کرتا رہتا ہوں تہجد پڑھنا آسان ہے، تہجد کو بچانا مشکل ہے۔ اگر ہاں اس کو محفوظ بھی رکھیں، نیکی کرنا آسان، اس کو محفوظ رکھنا اس سے بڑھ کر ذمہ داری ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہنوں کا حق بھی ادا کر دیا کرے، کسی کی حق تلفی نہ ہو رہا۔ میں گھر میں عام طور پر بس نرم ہی رہتا ہوں، طبیعت اتنی زیادہ ہے، میری کوئی زیادہ سخت طبیعت، نرم ہی طبیعت ہے، لیکن گھر میں بعض دفعہ یہ بہنوں کے معاملے میں نے کہا تھوڑی بہت زمین کو تھوڑی وراثت ملی تو یہ چھوٹے بھائیوں کہا کہ یہ بہنوں کا حق ادا کریں، یہ جہنم ساتھ لے کر نہیں جانی آگے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ان کا جو حصہ تھا ان کے نام الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کوئی تھوڑی بہت زمین جو تھی کچھ فروغ کر کے ان کا حصہ ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ادا کر دیا کرے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی حق ادا کرنے سے یاد رہا، مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں خود اللہ تعالیٰ فرما رہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ اپنی زکوٰۃ ہے، اب زکوٰۃ کا معنی ہی پاکی ہے الحمدللہ، کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اللہ مال کو اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی حالات آ جاتے ہیں، تھوڑے بہت حالات آ جاتے ہیں، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے ہیں الحمدللہ۔ حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں اس سے نہ تھکے الحمدللہ۔ متقین کی صفت یہ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ ہاں متقین کی صفت یہ ہے کہ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اپنا۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، حالات آ جاتے ہیں، بعض دفعہ قرضے کی مجبوری پیش آ جاتی ہے، بلا ضرورت تو قرضے سے بچا کریں، بلا ضرورت تو بچا کریں۔ کوئی شدید مجبوری میں کوئی قرضہ لے لیا ہے، بس قرضہ ادا کرنے کی فکر ہو، قرضہ ادا کرنے کی فکر ہو، نیت ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، ورنہ آخرت میں اللہ میاں خود اتاریں گے الحمدللہ۔ ہاں لیکن ادا کرنے کی فکر ہو جاتا ہے۔ ہاں ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی پوچھتا قرض ادا کرنے کے لیے وظیفہ فرماتے مغرب اور عشاء کے درمیان حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 مرتبہ پڑھ لیا کریں، 500 مرتبہ۔ میں تھوڑا سا نرم کر کے ادا کر دیتا ہوں کہ چلو جتنا ہو سکے 10 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، جتنا ہو سکے پڑھ لیں۔ اور بھی دعائیں آتی ہیں نا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ بھی ہے الحمدللہ۔ اور بھی نیک وظائف الحمدللہ، اور دعا
ہمارے مولا سی ہم سر ہم پکارے وہ فرمایا درود شریف کھلا پڑھتے رہا کریں، درود شریف کھلا پڑھتے رہا کریں اور دعا کا اہتمام رکھیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق آ جاتے ہیں حالات، باقی اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عافیت مانی چاہیے۔ عرض کرتا رہتا ہوں جو خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے تو پریشانی تکلیف میں بھی اللہ پاک مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں دستگیری فرماتے ہیں۔ بس رب کا در نہ چھوٹے یار اللہ، ہاں زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو یار اللہ، ہاں میرے رب فرمائے لگے یہ پریشانی بلکہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نیک بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ تکالیف نہیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر تکالیف آتی ہیں لیکن وہ تکالیف درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لیے لاتے ہیں، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے لاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ پاک کی ذات کے ساتھ معاملہ نیک ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ پاک کی ذات مخرج اور راستہ عطا فرماتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول ہے۔ اسی طرح استغفار کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ استغفار کی کثرت ہو، اپنے گناہوں سے معافی، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار یا رکھنا ہے، اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے مدد یا اور ان کے لیے دعا یا رکھنا ہے، جتنا ہمارے بس میں ہے آگے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے اندازہ ہے یعنی جب بھی کوئی ظلم و ستم کی خبر سنتے ہیں ہر مسلمان کا دل دہلتا ہے، ہاں پریشان فکر مند یا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس ہے اللہ اور کچھ نہ ہو سکے تو ان کے حق میں دعائے خیر ضرور کرتے رہتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کی اللہ دستگیری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، دیکھو ان کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، یاد رہا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو ڈھیل دیتے ہیں لیکن جب پکڑنے پر آتے ہیں کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے، یاد رہا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ حالات کی گھڑی گزر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے دین سے جوڑی رکھے اللہ ہم سب کو۔ تو کر رہا تھا دین کے 5 شعبے ہیں، دین کے 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 اعتقادیات، یاد آ گئی الحمدللہ۔ دوائیاں کھاتا ہوں اس کا اثر رہتا ہے دماغ پر، اب گرم دوائیاں ہوتی ہیں
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. 3-4 تکلیفیں ہیں ان کے لیے پھر دوائی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا ہے، لیکن آپ بزرگوں کی دعاؤں سے چل رہا ہے سلسلہ، اس کی مہربانی ہے. میں کے سفر میں جا رہا، ڈاکٹروں نے دوائیاں دیکھی تو کہنے لگے ان کو تو بیڈ پر لیٹنا چاہیے، لیکن ان بیچاروں کو معلوم نہیں ہے اور بھی دوا ہے، یہ محبت بھی تو دوا ہے، یہ اپنے بزرگوں کی دعا، یہ بھی تو دوا ہے. الحمدللہ چلو دوائی بھی استعمال کرتا ہوں، لیکن یہ اپنے بزرگوں کی دعائیں ہیں الحمدللہ، یہ دوا سے بڑھ کر ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو بس ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا، دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. یاد رہے علاج ہے، علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر بیماری لمبی ہو جائے تو سمجھو یہ بیماری پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی الحمدللہ ہے. مومن کا تو نفع ہی نفع ہے، گھاٹا ہے ہی نہیں. یاد رکھنا ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، گھاٹے میں اس سے بڑھ کر نفع ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دے. گھاٹے پر میرا کروں یہ دنیا کے نفع سے بڑھ کر ہے الحمدللہ. اللہ نے صبر میں بے حساب اجر چھپا رکھا ہے. میں نے کیا تھا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے معرف القرآن میں، ہر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر نیک عمل کے اجر و ثواب کے لیے پیمانہ مقرر ہے. یاد رکھنا، نماز کے اجر و ثواب کے لیے پیمانہ مقرر. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے اس پیمانے کے ذریعے نماز کا ثواب عطا کریں. زکوٰۃ کے اجر و ثواب کے لیے پیمانہ مقرر، روزے کے اجر و ثواب کے لیے پیمانہ مقرر. فرمایا جب باری آئے گی مصیبتوں پر صبر کرنے والے کی، تکالیف پر صبر کرنے والوں کی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو بغیر پیمانے کے بے حساب ان کو اجر عطا کیا جائے الحمدللہ. ان فرمایا ان پیمانوں کو آگے پیچھے کرو، اب ان کو بے حساب اجر عطا کرو. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا. یہ لیے کرتا رہتا ہوں. آگے نا دنیا میں کاروبار میں آپ کو نفع ہو جائے یہ بھی نفع ہے، اللہ آپ کو برکتوں سے بھر دے، لیکن کہیں کوئی نقصان ہو جائے بس اللہ تعالیٰ اس نقصان پر صبر کی توفیق عطا فرما دے، یہ آپ کے نفع سے بڑھ کر ہے الحمدللہ. رب کا در نہ چھوڑیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ وہ ہمارے خلیفہ غلام مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں کی باتوں میں نور فرمایا، روز پراٹھے کھاتے ہو تو کبھی سادہ روٹی بھی کھا لیا کرو. آگے اللہ تعالیٰ کبھی پلنگ پر لیٹتے ہو تو فرش پر بھی لیٹ جایا کرو حج کے سفر میں میدان عرفات سے واپسی ہوئی آ رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی فنائیت کا منظر بھی اللہ پاک کی ذات ہے، اس کا ایک نقشہ اللہ کھینچتے ہیں. میدان عرفات سے واپسی ہوئی تو اب مزدلفہ میں ایک جگہ، اب وہاں پر پیدل جا رہے ہیں، جگہ تلاش کر رہے ہیں وہاں پر. اب وہاں تو پورا میدان، اب اور کوئی تو پھر وہاں پر ایک سڑک کے اوپر ہی نہیں، سڑک کے کنارے پر بس وہاں جگہ ملی، سڑک کے کنارے پر اللہ تعالیٰ بڑی وہاں سڑک کے کنارے پر اور لیٹے ہوئے رہا. پھر میں بھی بس ایک طرف اپنا بس وہ تھوڑا سا ایک چٹائی سی تھی بس وہ بچھائی، سڑک کے اوپر ہی لیٹ گئے. 7 لوگ گزر رہے ہیں، مجمع گزر رہے ہیں، ہم سڑک کے اوپر لیٹے ہوئے. وہ سب پتہ نہیں کتنے حضرات بیچارے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. اللہ تعالیٰ اللہ ایک اور افسر تھے بیچارے، افسر تھے لیکن جب وہ وہاں پر لیٹے نا، وہ مزدلفہ کے اندر کنکریوں پر لیٹے وہاں پر، تو کہنے لگے میری ساری افسری نکل گئی. یہ ہے ہماری حقیقت یاد کرتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس اپنی افسری کو میرا کروں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال کریں. ہاں پھر آپ کی افسری میں روح آ جائے گی الحمدللہ. ہاں پھر یہ افسری جنت کی ٹھنڈی ہواؤں پہنچ جائے گی الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اپنے ہر عہدہ اور منصب کو اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال کریں، خدمت خلق میں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کریں۔ یاد رکھنا، میں نے باہر ملکوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے، وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سونے پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے شاہی محل کی ایک اینٹ بھی ساتھ لے کر نہیں جا سکے ہیں، اگر گئے تو بس اپنا ایمان ساتھ لے کر گئے۔ اللہ میاں کو خوش کرنے والے نیک اعمال وہ ساتھ لے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، اللہ نے آپ کی دولت اللہ نے گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے۔ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ یہ ہے بڑوں کی باتوں میں کتنا نور یار، الحمدللہ۔ ہم اللہ میاں کو خوش کریں، اپنی دکان میں خوش کریں یار، اپنے دفتر میں خوش کریں، اپنی کھیتی باڑی میں خوش کریں یار۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا موقع صرف مسیح میں نہیں، مرثے میں نہیں، میرے کروں وہ تو ہمارے ایک ایک سانس میں چھپا ہوا الحمدللہ ہے، راستے میں چھپا ہوا ہے، راستے میں اپنی نظروں کو جھکا لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک بھائی راستے میں نظریں جھکاتے، زبان سے بھی کہتے میں نہیں دیکھوں گا، نہیں دیکھ، میرے پیارے اللہ نے منع کر رکھا ہے، بس اپنی نظروں کو جھکا لیتے۔ دیکھو اللہ میاں آنکھوں کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ زیادہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کچھ عرب مہمان تشریف لائے ہوئے، عرب مہمان فلسطین کے تھے، فلسطین کے ہیں، تو وہاں کہنے لگے وہ اسرائیل کا بارڈر وہ ساتھ ہے، تو وہاں پر اسرائیل کے بارڈر کے اوپر نے ان کی خواتین، فوج میں ان کی خواتین ہیں، وہ بارڈر کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں۔ تو کچھ مسلمان نوجوان گزر رہے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہنے لگے ہم تبلیغ جماعت والے ہیں، تبلیغ جماعت والے۔ وہ کہنے لگے نہیں، تم تبلیغ جماعت والے نہیں ہو، تبلیغ جماعت والے تو عورتوں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، تم تو دیکھ رہے ہو عورتوں کی طرف، یا تم تبلیغ جماعت والے نہیں ہو۔ تو وہ بھی سب ہیں، یہ نہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں یا رکھنا کہ باعمل مسلمان کون ہے۔ مسلمان جن کی نظروں میں حیا ہو جا، دل حیا کے جذبے سے بھرا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دعوت کا تعلق کوئی سپیکر میں بیان کرنے کے ساتھ نہیں، اصل دعوت کا تعلق مسلمان کے عمل سے، کردار سے، نیکی و خدا خوفی کے جذبے سے۔ الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، اللہ وہ ذات اوپر ہے، حالات جیسے بھی ہوں کنجی ان کے پاس ہے۔ ان کی بارگاہ میں ہے، کوئی تاخیر ہوتی ہے ان کی اپنی مصلحت ہے۔ کتنے مقام فرماتے ہیں، اگر ہمارے ہاں طے شدہ امر نہ ہوتا تو ہم ابھی ان کی خبر لے لیتے۔ کچھ ان کے فیصلے، ان کا وقت طے ہوتا ہے۔ رحم اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتے۔ اللہ پاک کی ذات تاثر سے پاک ہے، وہ اثر لینے سے پاک ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تو فیصلے ہوتے ہیں، ان کے امر ہوتے ہیں، ہم جب چاہے وہ نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی ان کا ایک ایک وعدہ برحق ہے۔ عرض کرتا رہتا ہوں، آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں، وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح موت کے بعد جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں، وہ بھی ہو بہو پورا ہو کر رہیں گے۔ ایک ایک وعدہ پر حق اللہ تعالیٰ کا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کھانے کی، پینے کی ہر نعمت ان کی عطا ہے، ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے پاس میرے کروں اللہ میاں خوش ہو جائے تو دو جہاں آپ کی، اللہ تعالیٰ نے دو جہاں کی نعمتیں اور دو جہاں کی سلطنت اللہ نے آپ کی جھولی میں ڈال دی ہے۔ بس اللہ میاں کی خوشی مل جائے تو سب کچھ آپ کے پاس موجود۔ الحمدللہ انشاءاللہ نصیب ہی نصیب۔ الحمدللہ ہم ہر نیک عمل میں بس دھیان انہی کی طرف رہے، انہی کی خوشی کو مد نظر رکھے۔ انشاءاللہ خوشیوں کی ایک جھلک یہاں دکھلا دیں گے اور آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔